حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ خود کر لو پہلے اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ہمارے محاسبے کا آ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ خود ہمارا محاسبہ کریں گے۔ تم نے کیا کیا، کیوں کیا، کب کیا، کس لیے کیا، میرے حکم کہاں تک مانے، نبی کی تابعداری کہاں تک کی، دین کے ساتھ اسلام کے ساتھ وفاداری کہاں تک کی، ہمارا محاسبہ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس محاسبے سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لو تاکہ آنے والے محاسبے میں تمہیں کچھ آسانی ہو سکے۔ محاسبے کے طور پر اگر ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں تو یقین جانیے کہ سوائے محرومی کے اور سوائے درد دل کے، پریشانی کے، رنج و غم کے کچھ ہاتھ نہیں آتا، نہ ہمیں عبادت کرنے کا سلیقہ، نہ عبادت کا طریقہ۔ آپ اپنی نمازیں دیکھ لیں، اپنے روزے دیکھیں، خود غور کریں، کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں جیسی نمازیں پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں؟ خشوع والی نمازیں۔ کیا ہمارے سجدوں میں وہ درد ہے کہ جن سجدوں سے روح زمین کانپتی تھی؟ کیا ہمارے روزوں کے اندر وہ تقوی ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے لعلکم تتقون؟ میں تمہیں روزے رکھنے کا حکم اے بندو اس لیے دیتا ہوں کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت آ جائے۔ کیا روزے رکھتے وقت رمضان میں یا رمضان کے بعد ہمارے اندر روزوں کی وجہ سے ایسے روزے ہم نے رکھے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت نمایاں ہو گئی ہو؟ کیا ماہ رمضان کی وجہ سے ہم بدل گئے ہیں یا وہی چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے؟ کیا ہم نے جو ماہ رمضان میں توبہ کی تھی، لیلۃ القدر میں گناہوں سے توبہ کی تھی، کیا اب تو کوئی گناہ سرزد نہیں ہو رہے کہ ہو رہے ہیں؟ کیا زندگی گناہوں میں اب بھی گزر رہی ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، کم تول رہے ہیں، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، داڑیاں منڈا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں؟ اگر یہ سب کاروبار جاری ہے تو پھر کب توبہ کی؟ کس نے توبہ کی؟ یہ کیا چکر ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ بھی دھوکہ، اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ بھی دھوکہ۔ یہ باتیں گو کھری ہیں لیکن ہماری اندر کی حالت کو نمایاں کرتی ہیں یہ باتیں۔ ان باتوں میں غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنا محاسبہ کریں۔ حضرات گرامی،